بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی کا آج حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یوم شہادت ہے۔ آپ کی عظمت اور شان سے چند باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے بعد پھر مکتوب شریف کو بیان کروں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6-7 سال کے تھے کہ آپ نے حضور علیہ السلام کی آغوش رحمت میں اسلام قبول کیا۔ اس بات پر تمام اہل ایمان متفق ہیں کہ بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ بڑی عمر کے لوگوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء ایمان لانے والے ہیں۔ عورتوں میں حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے والے، اور غلاموں میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے والے۔ یہ خوبصورت ہستیاں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی غلامی میں فیض حاصل کرنے کے بعد اسلام کے آسمان پر چمکتے ہوئے روشن آفتاب و مہتاب بن کر ابھرے اور اسلام کی وہ خدمت کی جس کی رہتی دنیا تک کوئی مثال قائم نہ کر سکا۔ حضور علیہ السلام پر جانثاری، آپ کے ساتھ اپنی والہانہ محبت، اور آپ علیہ السلام کے لیے ہر دشمن اسلام سے، دشمن رسول سے ٹکرا جانے کی جو آپ کے اندر خصوصیت موجود تھی، وہ آنے والی نسلوں کے لیے قابل رشک ہے اور قابل تقلید ہے۔ حضور علیہ السلام بھی آپ سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ آپ نے مواخات جب قائم کی مدینہ منورہ میں تو انصار اور صحابہ کو بھائی بھائی بنایا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رہ گئے تو آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کس کے مواخات میں کس کا بھائی بنائیں گے؟ آپ نے فرمایا اے علی تم میرے بھائی۔ یہ شان ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی۔ اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حضور علیہ السلام نے اپنی دامادی کا شرف عطا کیا۔ اپنی سب سے پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا آپ کے عقد میں عطا فرمائی، اور اس عقد نکاح کے گواہ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق ہیں۔ خطبہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور نکاح کے گواہ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ کسی کے نکاح کے صحیح ہونے کے لیے 2 اہل ایمان گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق اہل ایمان میں سے ہیں، تب جا کر کے سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ کا نکاح صحیح درست ہوا۔ اگر ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ایمان کی نفی کر دی جائے تو یہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالی معاف فرمائے، یہ نکاح فاسد ٹھہرے گا، کیونکہ گواہی ایمان والے نعوذ باللہ اگر نہ ہوئے تو پھر نکاح کیسے ثابت ہوا؟ لہذا نکاح صحیح ثابت ہوا ہے کہ وہ ایمان والے تھے، رسول کریم کے سچے غلام تھے۔ حضور علیہ السلام نے ان کے ایمان کی تصدیق کرتے ہوئے ان کو گواہ بنایا تھا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام سے، خلفائے راشدین سے عمر میں چھوٹے تھے۔ آپ دیکھیں جس وقت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم 6-7 سال کے تھے جب آپ نے اسلام قبول کیا، تو اس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 38-39 سال تھی۔ 40 سید کائنات کی تھی اور 2 سال آپ کم تھے تو 38 سال ہو گئی۔ اب 38 سال اور 6 سال کا فرق نکالیں تو عمروں میں کتنا فرق بنتا ہے؟ کتنا فرق بنتا ہے جی؟ 32 سال کا فرق بنتا ہے۔ اب دیکھیں میری عمر 60 سال ہے اور آپ میں سے اگر کوئی 32 سال کا ہے تو وہ اندازہ لگا لے کہ میرے اور اس کی عمر میں کتنا فرق ہوگا۔ اب دیکھیں نعیم میرے بچوں کی طرح۔
اب میرے اور اس کی دوستی، اس کی عمر کے لحاظ سے میرا اس کا ادب کرنا نہیں بنتا ہے، میرا اس سے پیار کرنا بنتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ ادب کا مقام بڑے کا ہوتا ہے عمر میں، اور چھوٹے کا مقام شفقت و محبت کا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے شفقت و محبت کی وہ مثال ہے کہ جو دنیا کے اندر کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ ہر جگہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ان کے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے آپ کو فوقیت دیتے تھے، آپ کو عزت دیتے تھے، آپ سے پیار کرتے تھے۔ پھر حالات ایسے ہوئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت نصیب ہوئی، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت نصیب ہوئی، اور یہاں سے آ کر کے مسلمانوں کے اندر ایک خلفشار پھیلا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے شہید کیا وہ باغی قرار پائے، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ جس وقت آپ کی شہادت ہو گئی تو اس وقت وہ جو باغی گروہ تھا انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی پناہ لی اور آپ کی طرف چلے گئے۔ یہ حقائق ہیں تاریخ کے، ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تو اب یہاں جو اہل مدینہ تھے، دوسرے مسلمان تھے، بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر شام کے گورنر بنائے گئے تھے، اور ان کی گورنری اس وقت تک قائم تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان کو معزول کر دیا گورنری سے، حالانکہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے آپ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ فی الفور یہ اقدام نہ کریں، اس سے معاملات خراب ہونے کا خدشہ ہے، لیکن آپ نے ان کو معزول کر دیا۔ اور اسی دوران میں پھر مسلمانوں کے اندر یہ آواز کھڑی ہوئی کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے ان سے قصاص لیا جائے، کیونکہ اسلام کے اندر قرآن مجید کے اندر حکم موجود ہے کہ جو کسی مسلمان کو ناحق قتل کرے اس کو قصاص کے اندر قتل کر دیا جائے۔ لیکن حالات اس قسم کے تھے کہ ان باغی گروہوں کا دباؤ تھا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس بات کے اوپر تھے کہ فی الحال ان سے درگزر کیا جائے اور ان سے قصاص نہ لیا جائے، جس وقت خلافت مضبوط ہو جائے تو پھر ان سے قصاص لیا جائے۔ لیکن بعض صحابہ کا یہ خیال تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس سے زیادہ شدید سخت حالات کے اندر اسلام کی اس عمارت کو قائم کیا تھا، اور آپ نے اس وقت جس وقت تمام قبائل باغی ہو چکے تھے، مرتد ہو چکے تھے، آپ نے تنہا کھڑے ہو کر کے ان کو سے مقابلہ کیا تھا۔ لہٰذا ان کی سیٹ کی ہوئی مثال، ان کی قائم کردہ مثال پر عمل پیرا ہوتے ہوئے آپ ان کے خلاف ایکشن لیں اور ان سے قصاص لیں۔ لیکن بعض وجوہات کی بنا پر ایسا نہ ہو سکا۔ بعد میں یہ گروہ مضبوط ہوتا چلا گیا اور مسلمانوں کے اندر قصاص کا مطالبہ پیدا ہوا، تو اس کے نتیجے میں جنگ جمل ہوئی، اور پھر اس کے بعد جنگ صفین ہوئی۔ جنگ صفین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے درمیان ہوئی، اور اس کے دوران میں جب دونوں لشکر آپس میں آمنے سامنے ہوئے ٹکرانے کے لیے، تو اہل ایمان دونوں طرف سے اس بات پر بڑے پریشان ہوئے کہ مسلمان آپس میں لڑ پڑیں گے، پہلے ہی کافی نقصان ہو چکا ہے، لڑ پڑیں گے تو پھر بڑا معاملہ خراب ہو جائے گا، لہذا صلح کی جائے۔ بہرحال دونوں اطراف سے بات چلی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے 2 آدمی اپنی طرف سے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 آدمی اپنی طرف سے بھیجے، اور حکم ان کو کہا کہ حکم قائم کیا یہ کہ جو بھی فیصلہ کریں گے ان فیصلے کو دونوں فریق تسلیم کریں گے۔ جس وقت صلح کی تمام شرائط طے ہو گئی تو وہ جو باغی گروہ تھا انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر کفر کا فتویٰ لگا دیا کہ آپ نے تحکیم اختیار کیا ہے، اور تحکیم اختیار کرنا قرآن مجید کے خلاف ہے، کیونکہ الحکم للہ، حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لہٰذا آپ نے بندوں کو حکم بنا کے بندوں کی تحکیم اختیار کر کے آپ نے اللہ کی حکمیت کی نفی کی ہے، لہٰذا اس بنیاد کے اوپر نعوذ باللہ من ذالک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا گیا، اور یہ لوگ جو تھے یہ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے گروہ سے نکل گئے، چھوڑ گئے، اور اس گروہ کو خوارج کہتے ہیں۔
اسی گروہ میں سے چند لوگ ایسے چھپے ہوئے تھے جو کچھ لوگ ادھر چلے گئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اور کچھ ادھر رہے. اب جب رات کا وقت ہوا تو ان دونوں طرف کے اس گروہ نے جو ایک ادھر حصہ چلا گیا تھا ایک حصہ ادھر چلا گیا تھا، ان دونوں نے اپنی منصوبہ بندی کے تحت رات کے اندھیرے کے اندر تیر برسانا شروع کر دی. اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگوں نے سمجھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی طرف سے حملہ ہو گیا ہے، تیر اندازی ہو رہی ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے یہ سمجھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے وعدہ خلافی کی اور نعوذ باللہ من ذالک، اور انہوں نے حملہ کر دیا. اس طرح دونوں لشکر آپس میں ٹکرائے اور کم و بیش 10,000 مسلمان اس میں شہید ہو گئے. پھر جس وقت صبح ہوئی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حالات واقعات کی حقیقت کو جب جاننے کی تگودو کی اور کوشش کی تو آپ کو معلوم ہوا کہ یہ تو ساری شرارت اس گروہ کی ہے جو منافق ہے، یہ منافقوں کی گروہ کی شرارت ہے جس کی وجہ سے آج مسلمانوں کا اتنا نقصان ہو گیا. بہرحال اس کے بعد پھر صلح ہو گئی اور علیحدگی ہو گئی اور حضرت امیر معاویہ شام کے علاقوں پر حاکمیت ان کی ہو گئی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت حجاز کے اوپر قائم ہو گئی، کیونکہ خلیفہ برحق حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، کیونکہ انہوں کو اہل حجاز نے اور تمام مسلمانوں نے خلیفہ برحق تسلیم کیا تھا، لہذا خلافت کا حق انہی کا ہے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ شام اور اس کے علاقے کے اوپر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاکمیت قائم ہوئی، خلافت قائم نہیں ہوئی، خلافت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی قائم. یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. اور پھر اسی گروہ نے سازش کر کے یہ جو خوارج تھے انہوں نے سازش کر کے ایک شخص ابن ملجم کو مقرر کیا اور اس نے فجر کے وقت جس وقت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نماز فجر ادا کرنے کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے آپ کو شہید کر دیا. لیکن یہ بات یاد رکھیں وہ جو محبتوں کا سلسلہ صحابہ کا تھا وہ قائم رہا ان کی اولادوں کے آگے. صحابہ کرام کا جو سیدنا ابو بکر صدیق کا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو محبتوں کا تعلق تھا وہ ان کی اولادوں میں قائم رہا. میں آپ کو ثابت کر کے دیتا ہوں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بیٹے ہیں حضرت امام حسن امام حسین، حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں حضرت زین العابدین، اور حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت امام محمد باقر، اور حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت امام جعفر صادق. آپ دیکھیں حضرت امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین بن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم از مادر فاطمہ الزہرا، امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین بن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم زوجہ پاک جو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں ان کا نام ہے حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی ہیں حضرت امام محمد قاسم کی، اور امام محمد قاسم بیٹے ہیں محمد کے، اور محمد بیٹے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی پوتی امام جعفر صادق کی ماں ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد کی پوتی ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام جعفر صادق کی ماں ہے. اور جو شخص امام جعفر صادق کو اپنا امام مانتا ہے اور ام فروہ کے والدین کو گالیاں دیتا ہے وہ امام جعفر صادق کو راضی کرتا ہے یا ناراض کرتا ہے؟ فیصلہ آپ سے. امام جعفر صادق کو امام مانتا ہے اور ان کی والدہ کے باپ دادا کو گالیاں دیتا ہے تو بتاؤ امام جعفر صادق کی ماں خوش ہوگی کہ ناراض ہوگی؟ اور امام جعفر صادق کے والد امام محمد باقر کو تو امام مانتا ہے لیکن ان کی بیوی کو گالیاں دیتا ہے، ان کی بیوی کے والدین کو گالیاں دیتا ہے، اور ان کے باپ دادا کو گالیاں دیتا ہے، وہ کہاں کا مسلمان ہوا؟ تو اس کو چاہیے کہ اپنے ایمان پر ایک مرتبہ توجہ کرے. سمجھے کہ نہیں بات؟ یہ ہے حقائق.
اس دنیا کے اندر یہ حقائق ہیں۔ اب آپ کو بات ثابت ہو جائے گی کہ مسلمانوں میں سے اہل سنت و جماعت ہی وہ واحد ہستی ہیں، وہ واحد گروہ ہے، وہ واحد فرقہ ہے جو حق پر ہے۔ ایک اور بات بتانی ہے جو اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے سب سے بڑے فقیہ اور عالم تھے اپنے وقت میں۔ حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے وقت کے اندر، اپنے زمانے کے اندر مدینہ منورہ کے سب سے بڑے عالم دین اور فقیہ تھے۔ ان سے بڑھ کر اس زمانے کے اندر مدینہ پاک میں کوئی اور آپ جیسا صاحب علم نہیں تھا جس کو بھی مشکل سے مشکل مقام میں کوئی ضرورت پیش آتی مسئلہ پوچھنے کی قرآن و حدیث کا، وہ حضرت امام قاسم کے پاس آتا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ آپ حضرت اپنے نانا حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید بھی ہیں، صاحب نسبت بھی ہیں۔ نقشبندی فیض حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام قاسم سے ملا تھا۔ اس لیے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں فیضوں کو ملانے کا مقام تصور کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ دونوں فیض صدیقی اور فیض علوی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فیض ولایت اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا فیض مقام نبوت، یہ دونوں آ کے ملے ہیں مرج البحرین یلتقیان کی مثال سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ یہ دو دریا آ کے، دو سمندر آ کے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر آ کر کے مل گئے ہیں۔ تو اس وجہ سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں ابو بکر صدیق کی طرف سے 2 مرتبہ جنا گیا، دو پیدائشیں ہوئی ہیں سیدنا صدیق اکبر کی طرف سے، ایک میری ماں ان کی اولاد میں سے ہے اور ایک میں ان کے پوتے کا مرید ہوں۔ یہ 2 نسبتیں مجھے عطا ہوئی اور وہی نسبت صدیقی کا فیض حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاگرد ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لہذا ہمیں جو فقہ کا جو فیض ملا ہے وہ بھی سیدنا صدیق اکبر کے ذات سے اور ان کے پوتے کی وجہ سے ملا ہے۔ ان کے پوتے کے شاگرد ہیں حضرت سیدنا امام جعفر صادق اور امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ادھر سے ہمیں فیض صدیق کی نسبت جو نقشبندی ملی ہے وہ حضرت امام قاسم سے ملی ہے، حضرت امام جعفر صادق کے ذریعے سے۔ یہ وہی فیضان ہے جس کے متعلق حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکتوب نمبر 27 میں طریقہ نقشبندیہ کی عظمت اور بلندی کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ مکتوب 27 ہے بسط و ہفتم دفتر اول کا، جس میں آپ نے طریقت نقشبندیہ کے بلند مرتبے اور اس نسبت کی بلندی کی وجوہات پر روشنی ڈالی کہ یہ نسبت بلند ہے، نسبت نقشبندیہ کی عظمت ہے، اور اس عظمت کی وجہ کیا ہے، ان وجوہات کو بیان فرمایا۔